بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انور زیب حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈے ٹی وی۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل نیوز ڈے کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہو سکے تو لائک بھی کریں۔ میں جو چاہوں وہ آپ تک پہنچے۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے ایک ایسی ایشوز پر جس نے پاکستان میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کی ہے، یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک طوفان برپا کیا ہے، اور وہ ایشو ہے سنتھیا ریچی نامی امریکن عورت کی۔ سنتھیا ریچی ایک ایسی عورت ہے جس نے پاکستان میں کافی عرصے سے وہ کام کرتی چلی آ رہی ہے، اور وہ الزامات لگا رہے ہیں موجودہ صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں پر۔ الزامات کے سلسلے تو کوئی نیا نہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے عمران خان صاحب پر بھی اس طرح کے الزامات لگے ہیں، عائشہ گلانی نے لگائے تھے، ریام خان نے بھی لگائے تھے، اور سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پر بھی اس طرح کے الزامات لگے ہیں۔ تو آج جو سنتھیا ریچی نامی عورت کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر، تو وہ کچھ عجیب سی ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سنتھیا ریچی اس نے 5 جون کو اپنے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں پر الزامات لگائے، اور حالانکہ اس الزامات کی سب سے پہلے تردید پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور رہنما شازیہ مری نے اس کی بھرپور مذمت کی، اور اس نے کافی بڑے الفاظوں میں مذمت کیے تھے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ دوسری بات، اس الزامات کے بعد جو سنتھیا ریچی نے جو لگائے، اور اس کے بدلے میں شازیہ مری نے سب سے پہلی اس کی مخالفت کی، یعنی اس مذمت کی۔ تو اسی عورت نے شازیہ مری پر بھی کچھ عجیب سے الزامات لگائے۔ سنتھیا ریچی کا کہنا ہے کہ شازیہ مری کی نکاح سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب سے خفیہ نکاح ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ علم ان کو کیسے ہے؟ اب واللہ عالم اس طرح ہے یا نہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں، پاکستانی قوم کو پتہ نہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن کس طرح یہ عورت کہہ رہی ہے۔ بہرحال الزامات کی یہ سلسلہ تو بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے پاکستان کی بڑی جماعتوں کے بنیادیں ہلا کے رکھی جاتی ہے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ میں کسی سیاسی جماعت کا حمایت نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن ایسا ایک پاکستانی میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کے الزامات سے گریز کیا جائے، کیونکہ میرے ملک پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے سنتھیا ریچی کی ویڈیو پیغام پر۔ اس نے اپنے پیغام میں جو کہا، ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے ریپ کیا ہے، اور اگر وہ ان سے انکاری ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت رحمان ملک نے کیا پہنے تھے۔ دوسرا الزام لگا رہا ہے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب پر کہ اس نے بھی میرے ساتھ فزیکی طور پر کوشش کی تھی، اور اس طرح کے الزام پیپلز پارٹی کے سابق وزیر صحت سید معدوم شہاب الدین پر بھی لگائے کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ
فزیکلی طور پر کمبائن ہونے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات بھی یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ان کا ایک بوائے فرینڈ ہے پاکستان میں جس کا نام ہے ڈیوڈ جیمز۔ یہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ عورت کیسے اتنا جانتی ہے؟ کیا انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پر ریسرچ کرے؟ یہ معلومات تو کسی پاکستانی سیاسی جماعت یا عام شہری کو بھی نہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کا پیچھا کر رہی ہے کہ اس طرح کی معلومات کیے جائے۔ بہرحال اس عورت نے جو الزامات لگائے بہت سنگین الزامات ہے، لیکن ہم اس کی تھوڑی معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں جو مجھے معلومات فراہم کی گئی ہے۔ یہ عورت جو ہے یہ امریکہ کے شہر ٹیکساس کی رہنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ کیلیفورنیا میں بھی رہائش پذیر تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورت ایک بہت پڑھی لکھی عورت ہے۔ انہوں نے بیک وقت 4 ڈگریوں پر یعنی 4 ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ایک ڈگری تو یہ ہے کہ نفسیات کی، دوسری اسٹریٹجک کی، تیسری پبلک ریلیشن کی، اور چوتھی ڈگری قانون کی انہوں نے پڑھی ہے۔ یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پڑھی لکھی عورت ہے۔ بہت ساری ملٹیپل چیزوں کو پڑھ کر ایک بڑی پروجیکٹ تیار کی ہے اس عورت نے۔ اچھا، یہ 2010 میں سب سے پہلے پاکستان آئی تھی۔ جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو یہ ہاسٹن کے میئر ان کی بہاف پر یہ پاکستان آئی اور یہاں پر انہوں نے فلائی ورک کیے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ واپس چلی گئی امریکہ۔ وہاں پر انہوں نے وہاں پر ایک چلڈرن یعنی بچوں کے لیے ایک سوشل ورک پر کام ہوتا ہے امریکہ میں۔ وہاں پر یہ عورت سوشل ایکٹیویٹیز میں کام کر رہی تھی، تو جو پاکستانی وہ لوگ جو امریکہ میں موجود ہیں ان کی بہاف پر اس کے تعلقات پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں سے بھی جڑے۔ عمران خان صاحب جب 2011 میں اپنی پارٹی کے فنڈنگ کے مسئلے میں گئے ہاسٹن، تو وہاں پر اس عورت سے عمران خان صاحب کے بھی ملاقات ہوئے، تو عمران خان اس عورت سے متاثر ہوئے اور عمران خان نے انہیں اپنے مزید ان کے دعوت دی انہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے یا یہاں پر سوشل ورک کے لیے کام کرے۔ تو اس طرح یہ 2011 میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہاف پر پاکستان آئی، اور یہاں آ کر انہوں نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو اس عورت نے یہاں آ کے پاکستان میں محکمہ ہیلتھ یعنی صحت میں کمیونیکیشن لیکچرر کے طور پر کام کیا۔ حالانکہ اس محکمے میں جو عہدہ میں نے بیان کیا اس کا صرف تنخواہ ہوتا ہے یعنی سیلری ہوتی ہے، لیکن انہیں کچھ اور بھی زیادہ معاونت دی گئی۔ ایک تو یہ کہ انہیں گھر بھی دیا گیا اور ساتھ میں انہیں گاڑی بھی دی، لیپ ٹاپ وغیرہ اور پیٹرول موبائل کے اخراجات وغیرہ۔ حالانکہ صرف تنخواہ ہوتی ہے اس عہدے کی، انہیں یہ تمام چیزیں دی گئی، اور اس طرح انہوں نے پھر اپنا یہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد یہ عورت جس طرح انہوں نے الزام لگایا سابق وفاقی وزیر صحت شہاب الدین صاحب پر، تو ان کے تعلقات ان سے اسی وقت جڑ گئے تھے۔ رحمان ملک صاحب پر تو الزامات انہوں نے لگائے کہ انہوں نے میرے ساتھ ریپ کیا، اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے میرے ساتھ فزیکلی طور پر جوڑنے کی کوشش کی، اور اس طرح الزامات شہاب الدین پر بھی ہے۔ لیکن اور اچھا، مرتضی وہاب صاحب پر بھی الزامات لگائے جب انہوں نے ان کے ویڈیو پیغام کی مذمت کی، تو ان کی بھی کچھ تصاویر یہ انہوں نے وائرل کی۔ تو یہ عورت تو
ایک پڑھی لکھی عورت ہے، یہ تو بے شک ان سے انکار نہیں، لیکن پیپلز پارٹی پر یہ بھرپور کام کرتی چلی آ رہی ہے، جبھی تو ان کو اتنے کافی وافر مقدار میں معلومات ہے، ورنہ عام پاکستانی کو اس طرح کے معلومات میسر نہیں۔ تو اپنی ویڈیو پیغام کو میں کم کرنا چاہوں گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے، میں تو بظاہر طور اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی ایجنٹ ہو سکتی ہے، یا پاکستان کے بہت سے دیگر لوگ بھی سمجھ رہے تھے، لیکن اب صورتحال یہ پاکستان میں دو طرح کے دڑے بن چکے ہیں۔ ایک دڑا کہتا ہے کہ یہ الزامات ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اور دوسرا دڑا کہتا ہے کہ نہیں، پیپلز پارٹی ہے بھی اسی قسم کی۔ تو بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ آج رحمان ملک نے دوسری مرتبہ سنتھیا رچی کو 50 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے، اور سنتھیا رچی کا کہنا ہے کہ مجھے اب تک وہ پیغام موصول نہیں ہو چکا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اس عورت کے خلاف ایک اعلیٰ سطح کے فورم پر جانا چاہیے، یعنی ان کے خلاف GIT بنائے، یا اعلیٰ سطح کی عدالتی جوڈیشری قائم کیا جائے، یا کہ اعلیٰ سطح کی انکوائری قائم کی جائے، اور اس فورم پر ان کے خلاف کام کرے، تاکہ اگر الزامات ہیں تو انہیں سزا دی جائے، اور اگر ثابت ہوا تو پیپلز پارٹی اس کا سامنا کرے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس الزامات سے ہمارے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سبکی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔ پہلے بھی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون ایک دوسرے پر لگاتی چلی آ رہی ہے، اور PTI نے بھی اس طرح کے ایک دوسرے پر کام کیا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری سیاست کرنی چاہیے، کسی پر الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اس سے میرے ملک پاکستان اور ان میں جو موجود بڑی جماعتیں، ان کا کریڈبلٹی کسی حد تک بہت خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہی ہے پاکستان کے سیاسی جماعتوں سے اور دیگر لوگوں سے، چاہے وہ بیرون ممالک کو یا اندرون ملک کے، اس چیزوں سے گریز کرے، اور یہ طریقہ کار کچھ مناسب بھی نہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو لائک بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں تک میرے مزید ویڈیو پیغامات پہنچے۔ اللہ حافظ۔